الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت، ہو تم بہترین امت، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، معروف کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، منکر سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمنا، اور اگر ایمان لاتے اہل الکتاب، اہل کتاب، لکان، البتہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، منہم، ان میں سے کچھ، المؤمنون، مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان کے، الفاسقون، فاسق ہیں۔ اب اس امت کو جو ٹائٹل دیا وہ یہ ہے، وہ نا فضلتکم علی العالمین، بنو اسرائیل سے وہ ٹائٹل چھین لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے یہ ٹائٹل ان کے سر پہ یہ تاج رکھ دیا، اور اس تاج کا نام کیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یعنی امتیں بہت ہیں، مذاہب بہت ہیں، قومیں بہت ہیں، لیکن تم ان سب سے بہتر ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی دنیا میں کسی قسم کے مذہب کے فالوور ہوں، کسی نسل کے لوگ ہوں، کتنے ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں، تم ان کے مقابلے میں سب سے بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ تمہیں ایک بڑی اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ کہ اخرجت للناس، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، تم سکون سے نہیں بیٹھنے والے، تم چاہتے ہو کہ لوگ جو بے ایمان ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جہنم کے گڑھوں میں جا رہے ہیں، ہم ان کو کھینچ کھینچ کے بچائیں اور دین کی طرف لائیں۔ تمہاری لوگوں سے ہمدردی ہے، پیار ہے، تمہیں اپنے دشمن سے بھی پیار ہے، تم سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہو۔ تو اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکال دی گئی ہو، تم ایسی امت ہو، تم سکون اور چین سے بیٹھنے والے نہیں ہو، تم ہر وقت متحرک رہنے والے لوگ ہو۔ تمہارا یہ منصب ہے کہ اس دین کو قبول کرنے کے بعد اور اس ٹائٹل کو لینے کے بعد اب تم لوگوں کے لیے نکل کھڑے ہو۔ اور لوگ بھی کون سے؟ اپنے یا پرائے، سب کے لیے نکل کھڑے ہو۔ اور تم ایک کام کرو کہ تأمرون بالمعروف، تم حکم دو یا حکم دیتے ہو، بالمعروف، جہاں کہیں بھی ہوتے ہو معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو منکر سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی نمائندے بن کے گئے اس کے پاس، کسریٰ کے پاس، یا اس کی جو فوج کا ہیڈ تھا رستم، اس کے پاس۔ تو کہتا ہے من انتم، دیکھا اس کو فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے، اور کوئی خوف ہی نہیں ہے اس کو، کوئی میرا روب دبدبا اس کا اثر ہی اس پہ نہیں ہے، جبکہ یہاں سارے سہمے کھڑے ہیں اور یہ بڑی دلیری سے آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے، آ رہا ہے۔ جب اس کے سامنے آئے تو وہ کہتا ہے من انتم، اور تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں نحن قوم، ہم ایسے لوگ ہیں، ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے، لنخرج العباد من عبادت الناس الى عبادت اللہ،
کہ ہم ایسے قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ بڑا حیران ہوا، پریشان ہو گیا کہ کیا زبردست تعارف کرا اس نے، کہ یہ سارے میرے بندے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، اور اس نے تو یہ جملہ کہہ کے ان سب کو میرا باغی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ نصیحت ہے، یہ امر بالمعروف ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ بڑا زبردست جملہ ہے، اور یہی دین کی خاص بات ہے کہ وہ سب دروازوں سے، سب کیا کہتے ہیں دروں سے نکال کے چھڑوا کے ایک در پہ جھکواتا ہے، اور وہ اللہ کا در ہے۔ بس یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آتی، یہ امر بالمعروف ہے۔ تو اخرجت للناس، تم جہاں کہیں بھی جاؤ لوگوں کے لیے تم نکال دیے گئے ہو، تو اس لیے دین کا پیغام جہاں انسان آباد ہے وہاں پہنچے گا، اور پہنچنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ نے کلمہ نصیب کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب اپنے گھر بڑے اچھے بنا کے وہاں سیٹل ہو جاؤ، زمینیں لے لو وہاں ٹریکٹر چلاؤ، اور زمینوں میں غلہ اگا کے اس کو بیچو اور کاروبار کو پھیلاؤ۔ نہیں، یہ دنیا داری ہے، بلکہ اصل کام کیا، اخرجت للناس، تم دوسرے لوگوں کے لیے نکال دیے گئے ہو کہ تم ان کے پاس جاؤ، انہیں دین کی دعوت دو، انہیں دین سمجھاؤ، اور ان کو دین کی طرف لاؤ، اور انہیں جہنم کے گڑھوں سے نکالو۔ اور یہ کیا کرو گے تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم حکم دیتے ہو معروف کا اور روکتے ہو منکر سے، یہ تمہارا کام ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو واحد لا شریک لہو سمجھتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دنیا ایک اللہ کے ساتھ کئی اور الہ مان چکی ہے۔ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس کے مقابلے میں وہ دنیا کے لوگوں کے قانون کو اپنے لیے مناسب سمجھتی ہے۔ اس لیے تمہارا ایمان اللہ پر ہے، تو تم نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جب لوگوں سے بات کرنی ہے تو بڑی دلیری سے کرنی ہے، صاف ستھری بات کرنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹائٹل ہم مسلمانوں کو ملا، یہ یاد رکھیے، جب تک ہم یہ کام کرتے رہے ہم خیر امت رہے ہیں، اور جب سے ہم نے یہ کام چھوڑا ہے نا، چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، برائے نام چند ایک چیزوں کے ہم قائل ہیں، اور چند ایک چیزوں کو جاننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں بس کافی ہے یار اتنا دین کا سمجھنا، ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ہمیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے بھائی مجھے اپنی قبر کی فکر ہے، تمہاری قبر کی فکر نہیں ہے۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تو وہ یہ کہتے ہیں اور بھائی اپنا نبیڑ، تمہیں دوسروں کے بارے میں کیا تم خام خواہ خلل اندازی کرتے ہو؟ کوئی کسی کو نصیحت کرے، او بھائی تم نماز پڑھتے تھے، کیوں میں نہیں پڑھتا؟ تمہیں کیا؟ تم نے میرا حساب کتاب دینا ہے، میں دوں گا۔ بڑی دلیری ہے بھائی، اور کوئی نصیحت تمہیں کر رہا ہے، تمہیں وہ بھی پسند نہیں ہے، تو مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان دوسرے کو ضرور نصیحت کرے گا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوتے ہوئے کہوں کہ نہیں تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق، بس اگر ہے تو دوستی کا ہے، مگر میرے ذاتی معاملات میں تم دخل نہ دو، میں جو چاہوں کروں۔ کل میری داڑھی اتنی تھی، آج میں نے شیو کرا لیے، تو کیا ہے؟ تم کون ہوتے مجھے نصیحت کرنے والے؟ تو تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، کوئی تکلیف نہیں بھائی، صرف یاد دہانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا اثر ہوا ہے تم پہ؟ بس اتنی سی بات ہے۔ ہماری
کرکٹ ٹیم کے اگر کچھ لوگ مسلمان بن جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، تو ہمارا میڈیا ان کے بارے میں خاموش ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ کوئی فلم ایکٹریس ہو یا ٹی وی آرٹسٹ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ توبہ تائب ہو کے اگر دین کی طرف آ جائے تو کوئی اس خوبی کو بیان نہیں کرے گا، تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کر لیا تم نے؟ وہ بڑے ایکٹیو ہیں، مگر ہمارا مسلمان اپنے مسلمان کو گمراہ ہوتا دیکھے یا خدا نخواستہ پھسلتے دیکھے، وہ تھوڑی سی نصیحت کرے تو لوگ یوں پڑھتے ہیں، او بھئی تم کون ہو؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو ہم نے نصیحتیں کرنی ہیں، اور نصیحت کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، کیونکہ اہل کتاب تو کتاب جانتے ہیں نا، یہ تو عرب کے بدو ہیں، وہ تو کچھ پتہ نہیں، یا ہمارے ویسٹ سب کانٹیننٹ میں کون سے عرب ہیں؟ کتابی لوگ ہیں، سب جاہل ہیں، بالکل انہی کی طرح جیسے عرب کے بدو تھے۔ کوئی ان پر کتاب نازل نہیں، نہ ان میں کوئی ایسا نبی آیا جس کی کوئی تاریخ ان کے پاس ہو۔ سب گمراہی میں، شرک میں، کفر میں، بت پرستی میں، سب اسی میں کیا کہتے ہیں انوالو تھے۔ لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس تو شروع سے کتاب آ رہی ہے، وہ تو نبیوں کی اولاد ہیں، ان کے پاس تو علم ہے۔ تو یہ علم والے اپنی کتاب کے علم کے مطابق ہی اگر ایمان لاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علامات جو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں ان کو قبول کر لیتے تو لکان خیر لہم، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، ان کا پچھلے دین کا ثواب بھی ان کو ملتا اور مسلمان ہونے کے بعد اس دین کا ثواب بھی ان کو ملتا، وہ ڈبل ثواب کے مستحق ہوتے۔ لیکن جب وہ سب کچھ جانتے ہوئے ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا گناہ ہے، کیونکہ علم رکھتے ہوئے انسان اس پر عمل نہ کرے تو وہ کون ہوتا ہے؟ علم ہوتے ہوئے بندہ عمل نہ کرے تو وہ مغضوب علیہم ہوتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہ ہو ایویں ہی عمل کر رہے ہوں وہ ضالین ہوتے ہیں۔ تو یہ علم رکھتے ہیں، اگر یہ لے آئیں ایمان تو ان کے لیے ڈبل ثواب ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، تو وہ بہتر تھا ان کے لیے۔ دنیا بھی کہتی ہاں بھئی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابی لوگ، یہ مسلمان ہوئے ہیں تو ہم بھی ہوتے ہیں، مگر ان کے مسلمان نہ ہونے سے بہت سے یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے، چاہے جا کے دوسرے ہوتے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لائے ہیں، وہ کچھ ہیں، سارے نہیں، اکثریت نہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کی فاسق ہے، وہ گناہ میں لگی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا گناہ ان کا یہ ہے کہ اپنی کتاب کے علم کے باوجود وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان نہیں لائے اور آپ کا انکار کیا، یہ بہت بڑا فسق ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہیں وہ تکلیف دے سکتے تمہیں، نقصان دیں گے تمہیں مگر سوائے اذیت کے۔ اذیت ہوتی ہے جسمانی یا اذیت ہوتی ہے روحانی، یعنی ویسے تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، باتوں سے تمہیں روحانی تکلیف پہنچائیں گے، یا غلبہ پا کے جسمانی تکلیف پہنچائیں گے، لیکن کیا تمہارے دین کا کوئی نقصان کر سکیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم ایسا ایمان جو لائے ہو، یہ ایمان جب دل میں گڑ جاتا ہے تو پھر انسان اس ایمان کو اپنے دل سے کبھی نہیں نکالتا، اس کی جان چلی جائے وہ جان دے دے گا مگر اپنے ایمان کا نقصان نہیں وہ کرے گا۔ یہ ایمان کا ایک مزہ ہے، ٹیسٹ ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پھیر دیں گے تم سے پشتیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ہاں میدان جنگ میں آئیں لڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کے اندر اس کا خون اتنا جوشیلا کر دے گا
اتنا اس کو مشتعل کرے گا کہ وہ کہے گا بس یا مرنا ہے یا مارنا ہے. تو مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وہ بزدل ہو کے آئے گا میدان میں، مگر جب مسلمان کے اس جوش کو دیکھے گا کہ یہ تو مرنے مارنے پہ آ گیا ہے، کیونکہ مرنا اس کا شہادت ہے اور زندہ بچنا اس کا کیا ہے؟ غازی بننا ہے. تو جب اس جذبے کو یہ دیکھیں گے تو یولوکم الادبار، وہ پھیر دیں گے تم سے اپنی پشتیں، بھاگ جائیں گے. بچو ان سے، بھاگو. دیو آمن، دیو آمن، دیو آ گئے ہیں، دیو آ گئے ہیں. ثم لا ينصرون، پھر یہ مدد نہ کیے جائیں گے. پھر مسلمان ان کی وہ خبر لیں گے کہ کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی ان پر ذلت، اینما، جہاں کہیں، ثقفوا، وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، مگر ساتھ رسی کے، اللہ کے، وحبل من الناس، اور رسی کے لوگوں کی. اب انہی کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر ایسی ذلت اور محتاجی مسلط کر دی ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں گے یہ بغیر محتاجی کے نہیں رہ سکتے، جہاں کہیں بھی رہیں گے. اور محتاجی ایک بہت بڑی ذلت ہے. ایک ہوتی ہے آزادی، حریت، کہ میں کسی کا غلام نہیں، کسی کا محتاج نہیں، میں اپنے آپ کو سنبھالنا جانتا ہوں. کوئی مقابلہ میرا کرے گا تو میں خود ڈٹ کر اس کا مقابلہ کروں گا. یہ ہے حریت. اور محتاجی اور ذلت یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی بات کے لیے دوسروں کا محتاج ہو، اور یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے بندہ دوسروں کی مدد مانگے اور کہے آؤ جی میری مدد کرو. تو اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں پر میں نے ذلت مسلط کر دی ہے. اینما ثقفوا، دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ پائے جائیں گے تو ان پر ذلت ہی ذلت طاری ہوگی. پھر دو باتیں کی ہیں، الا بحبل من اللہ، مگر ساتھ رسی کے اللہ کی، یعنی اللہ کے تعلق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اگر یہ اپنے تعلق کو درست کر لیں تو ان پر ذلت نہیں ہوگی. اسلام کو قبول کر لیں تو ان پر ذلت نہیں ہوگی بلکہ ان کو عزت ملے گی. مگر یہ اللہ کی رسی کو کیسے پکڑنا چاہتے ہیں؟ اسلام کو تو قبول نہیں کرتے، رسول اللہ کو یہ نہیں مانتے، قرآن کو یہ نہیں مانتے، تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ تو خیر ایک طرف ہو گئی. لیکن جو ان میں مسلمان ہوئے ہیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب. یہ صفیہ بھی یہودی باپ کی بیٹی تھی، یہودی خاوند کی بیوی تھی، یہودی چچا کی بھتیجی تھی. سب مارے گئے، یہ قید ہوئی. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں بطور لونڈی کے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، تم سردار کی بیٹی ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور تمہارا حق المہر جو ہے اگر تم اسلام قبول کر لو تو وہی ہے. ان کا ٹھیک ہے. اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور پہلے صفیہ بنت حیی ابن اخطب تھیں، یہودیہ تھیں، مگر جب آپ کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین بن گئیں. تھوڑی عزت ہے، بہت بڑی عزت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑی عزت کرتے تھے. سفر میں تھیں تو انہوں نے چاہا، یعنی اونٹ پہ کجاوا تھا ان کا، تو کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور پھر اس کے بعد خیمے میں کچھ عرصے کے لیے آپ رہے، تھوڑی دیر کے لیے. پھر جب یہ نکل کے اپنے کجاوے میں بیٹھنے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے اپنا گھٹنا جو تھا وہ یوں پیش کیا کہ میرے اس گھٹنے پہ اپنا پاؤں رکھو اور اوپر چڑھ جاؤ.
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ پاؤں رکھا اپنا اور پھر اوپر چڑھی. آپس میں تھوڑی تو میں بھی ہو جاتی تھی وائفز کی، سوکنے جو تھی. تو کسی نے کہہ دیا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، یا یوں کہہ دیا یہودیہ، ماضی میں یہودیہ تھی تم. تو گھر میں تھیں، بڑی تکلیف میں رو رہی تھیں. نبی علیہ السلام تشریف لائے. کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ یعنی اللہ کے رسول مجھے تو یہ کہا گیا. کہا تم یہ کہو کہ میں نبی کی پوتی ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام کی، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی پڑپوتی ہوں، اور اسی طرح فلاں ہارون جو تھے وہ میرے بھائی تھے، نبی کی بہن ہوں اور نبی کی بیوی ہوں. تم ان کو یہ کہو. کیسا دل رکھا ہے آپ نے؟ عزت ہے کہ نہیں؟ یہ ہے الا بحبل من اللہ. اللہ کی طرف سے کوئی تعلق ثابت ہو جائے تو پھر تو یہ ذلت نہیں رہے گی، پھر اللہ عزت دے گا. پھر وہ حبل من الناس، اور رسی کے لوگوں کی. کچھ لوگوں کے سہارے لے لیں کہ اس طرح شاید ہماری ذلت جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو وقتی طور پر ان کی ذلت ختم ہوگی. لوگوں کے سہاروں سے، ورنہ نہیں. آج دیکھ لیں یہودی جو ہیں، یہ دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے سہاروں سے یہ چل رہے ہیں. اسرائیل ہے، وہ کس کے سہارے پہ چل رہا ہے؟ سپر پاورز کے سہارے سے یہ چل رہا ہے. اور یہ سب اپنا ہاتھ ذرا اٹھاتے ہیں تو ان کو فلسطین کا ایک ایک بچہ کافی ہے. پھر جو ذلت ان پر طاری ہوگی اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے بات یہی ہے، ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے. پھر وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے. انہوں نے بار بار نافرمانیاں کی ہیں، اور نافرمانیوں کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے ان پر غضب آیا، ایک نہیں بار بار آیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر محتاجی. ان کو اللہ نے محتاج بنا دیا دنیا کا، کہ تم جی نہیں سکتے، تمہیں کوئی پسند نہیں کرے گا جب تک کہ تم کسی کو اپنا سہارا نہ بناؤ. اور دنیا میں ایسا ہوگا، اکیلے تم نہیں جی سکتے. کیوں؟ ذالک، یہ ذلت، یہ محتاجی یا اللہ کا غضب اس وجہ سے کہ بے انہم، اس وجہ سے کہ یہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. اپنی کتاب تورات کی تعلیمات انہوں نے نہیں مانی. اس میں لکھا ہوا تھا، لیکن اپنی کتاب پر انہوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ اپنی کتاب کی تحریف بھی کر ڈالی. یہ بھی کفر ہے. پھر وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے. ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، انہوں نے خود کہا کہ بھائی صاحب آپ تو چلے گئے، میں ان کو سمجھاتا رہا. کادوا ان یقتلوننی، میں ہلکی سی ان کو نصیحت کر رہا تھا، اور ان کے چہرے مجھے بتا رہے تھے کہ خبردار اگر کوئی مزید بات کی تو ہم قتل کر دیں گے. میں تو اپنی جان بچانے کی خاطر خاموش رہا ہوں. پھر سیدنا زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر چکے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی قتل کرنے کی کئی سازشیں کی انہوں نے. کیا جرم تھا ان کا؟ کوئی جرم نہیں تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی یا وہ نافرمانی کرتے. وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے. حالت ان کی یہ تھی. ایک تو نافرمانی ہوتی ہے نا، وہ بھائی اپنے تک رکھو نا، لیکن اس نافرمانی کے اثرات وہ یوں دکھاتے کہ دوسرے کو بھی تکلیف پہنچاتے تھے. جو لیمٹس ہوتی ہیں ان کو بھی کراس کر جاتے.
بھائی ایک نبی تمہارے پاس آیا ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، تم کہتے ہو ہم نہیں لاتے، چلیں اتنا بھی کافی تھا. لیکن حد سے بڑھنا یہ کہ اس نبی کی بار بار نصیحت کو یہ سمجھنا یہ تو بڑا نقصان دہ ہے، اس کو قتل کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ حد سے بڑھنا ہے. یہ ان کی یہ تاریخ ہے ان کی. لیسو سواء، نہیں ہے یہ سب سواء برابر. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتون ایک جماعت ہے، قائمتن جو قائم ہے حق پر، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات، آناء اللیل گھڑیوں میں رات کی، وہم اور وہ یسجدون سجدہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ذلت اور مسکنت جو میں نے طاری کی ہے یہ سارے یہودیوں پر نہیں ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں لیسو سواء، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اعتراف کرتا ہے دین، اعتراف کرتا ہے خوبی کا. اللہ فرماتے ہیں من اہل الکتاب، انہی یہودیوں میں، انہی اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت ہے، قائمتن جو دین پر قائم ہے، اپنی کتاب پر عمل کرتی ہے، اور کتاب میں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو مانتی ہے اور آپ پر ایمان لاتی ہے. یہ ہے قائمتن کا مطلب. یہ دین پر قائم ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے دین کا تسلسل جاری رکھا ہے. اس وجہ سے ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی. آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے رات کو یہ کھڑے ہو کے مصلی پہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے میں روتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. سجدے کرتے ہیں تو عاجزی ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حکم کے آگے ہم بس جھک گئے، تو نے جو کہا ہم نے مان لیا. وہ کڑتے نہیں ہیں. یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخری دن پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہیں برائی سے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں. وَأُولَئِكَ هُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں صالحین میں سے. یعنی ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایمان اگر اللہ پر لائیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہی کریں گے نا، اور پھر اس کے بعد ہی کلمہ پڑھیں گے نا، اور کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا. تو معروف کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، آپ کی اپنی شخصیت، آپ کے اپنے اخلاق، آپ کی دعوت و تبلیغ، یہ سب معروف ہے. تو آپ کی سنت کے مطابق وہ معروف کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہیں منکر سے. پھر ایک کام یہ بھی ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ بھلائیوں میں بھی ایک دوسرے کے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. وہ نیکی کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، وہ یہ خیر کا کام کر رہا ہے تو میں اس سے بڑھ کر خیر کا کام کروں گا. اور وہ کر ڈالتے ہیں، انتظار نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی اہل کتاب میں جو مومن بنے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، صالح ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی وہ کریں گے بھلائی میں سے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز نہیں وہ ناقدری کیے جائیں گے اس کی. واللہ، اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین متقی لوگوں کو. باقی یہ کوئی بھی بھلائی کریں، میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کی ناقدری نہیں کروں گا، اس کی قدر کروں گا. دیکھیں نا کیا انداز ہے.
ایسے لوگوں کو مخاطب کرنے کا جو مسلمان نہیں تھے، کتابی تھے، مسلمان ہوئے، اور پھر ان مسلمانوں کو جو ہو گئے اور جو ابھی نہیں ہوئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب کر دیا کہ تم کوئی بھی بھلائی کرو، یاد رکھو میرے ہاں اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کو میں ویلیو دوں گا۔ واللہ علیم، اور اللہ خوب جانتا ہے یا خوب جاننے والا ہے بالمتقین، متقی لوگوں کو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ متقی کون ہے، خدا کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے کون نیکی کرتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے انہیں، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولاد ان کی، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مگر انہی کتابیوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ہوں یا کوئی اور ہوں، جو نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ دین اسلام کو مانتے ہیں، تو وہ یہ یاد رکھیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کی سزا کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کی سزا اتنی بڑی ہوگی اور اللہ کو اتنا کنٹرول ہوگا، اس کی اتنی اتھارٹی ہوگی کہ مال ہو، اولاد ہو، جو دنیا میں تو بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، مگر اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ جب سزا دے گا تو کوئی آ تو کھڑا ہو اس کے مقابلے میں، آ کے بچوا تو دیکھے ان کو، ایسی سزا ملے گی ان کو۔ تو وہ سزا کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافروں کا انجام ہے۔ اب یہ کافر جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انجام بتا دیا۔ مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مانند مثال ہوا کے ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہے، اصابت، وہ پہنچی، حرث قوم، کھیتی کو ایک قوم کی، ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ، پھر یہ ہوا تباہ کر دیتی ہے اس کھیتی کو، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن، اور لیکن، انفسہم، اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے انداز ہیں، اتنے ملین یہ لے لیجیے، آپ ہاسپٹل کھول لیجیے، اتنے ملین یہ لیجیے، آپ کوئی کالج بنا دیجیے، کوئی ہسپتال، کوئی کالج، کوئی ہاسٹل، کوئی لائبریری، سب بنوائیں گے۔ اور پھر اسلام کی مخالفت میں بھی جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ بھی ملینز میں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال سن لیں میرے سامنے، ان کی مثال سمجھنا ہو کہ اس خرچ کو میرے نزدیک کیا ویلیو حاصل ہے، وہ سن لیں، تب لوگ، سب لوگ سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک ہوا ہو تیز، جو سخت ٹھنڈی ہوا ہو، سخت ٹھنڈی ہوا، وہ چلتی ہے اور کسی علاقے میں جاتی ہے، وہاں کھیتی بالکل تیار ہے، اور وہ ہوا آتی ہے تو یہ ہوا اس کھیتی کو تباہ و برباد کر کے چلی جاتی ہے، اور جن کی کھیتی تباہ و برباد ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہوتا ہے، بڑی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اس کے احکام کو مانتے ہیں، نہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، نہ اس کی کتاب کو مانتے ہیں، یہ ان کا اپنے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جو بھی کھیتی تیار ہوتی ہے، اس کھیتی پر ہم اپنی ٹھنڈی ہوا بھیجتے ہیں، اور یہ پالا جب اس کھیتی پہ پڑتا ہے تو تیار فصل کو وہ تباہ و برباد کر کے جلا کے چلی جاتی ہے۔
بس یہی سمجھیے ان کی مثال ایسی ہے. جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں ان کے کفر کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ ان کے سارے دیے ہوئے کو جلا کے چلی جاتی ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ یہ کفر ایک ظلم ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ ظالم بنے. اللہ تعالیٰ نے تو بندے کی رہنمائی کے لیے بڑے سامان تیار کیے ہیں. اس نے کتابیں نازل کی، اس نے فرشتوں کو لگا دیا، فرشتوں کو نبیوں کے پاس بھیجا، وحی اتاری، کتابیں نازل کی، نبیوں کو کھڑا کیا انہی کے اندر سے، اور نبیوں نے عملی طور پر ان کو سب کچھ کر کے دکھایا کہ بہترین انسان بننے کی یہی شکل ہے. مگر وہ کہتے تھے نہیں. تو یہ ظلم ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. جب دین کو نہ مانے اور اپنی مرضی کرے تو ایسی کھیتی کو اس کے کفر کی جو ہوا ہے ٹھنڈی وہ برباد ہی کرے گی. اور کیا کرے گی؟ جو بھی خرچ کرنا چاہتا ہے کر لے، کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اس لیے وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. یہاں اہل ایمان کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے ارد گرد یعنی غیر مسلم بھی ہوں، منافق لوگ ہوں، یا ایسے لوگ جو کہ ان کے ساتھ بڑی دوستیاں گانٹھتے ہوں، وہ تمہارے ارد گرد اگر رہتے ہیں تو تم نے ایک خیال کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا بطانہ نہیں بنانا. بطانہ بطن سے ہے. بطن پیٹ میں کچھ جو ہو نا وہ ہوتا ہے، یعنی پیٹ میں جو کچھ ہو اس کو بطانہ کہتے ہیں. تو پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا کوئی راز ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، چھپی بات ہوتی ہے. تو یعنی بطانہ کا پھر مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پیٹ کے اندر کوئی چھپی بات ہے تو وہ کوئی دوسرا نہ لے جائے. تو ایسا کام نہیں کرنا تم نے، نہ تم نے بنانا، نہ تم بناؤ رازدان، جس کو رازدان کہتے ہیں، من دونکم اپنے علاوہ کو. اپنے مسلمان ہیں اگر بنانا ہے رازدان تو ان کو بناؤ، کیونکہ مسلمانوں کی کئی راز کی باتیں ہوتی ہیں اور دشمن اس ٹو میں ہوتا ہے کہ اس راز کو میں معلوم کر سکوں. اس کے بھی لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اپنوں کے درمیان، اور وہ پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی نوٹ کرتے ہیں. اور جس کے پاس کوئی خاص بات، خاص علم ہو، کوئی راز کی بات ہو تو وہ اس کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کے پیٹ کے اندر سے سینے میں چھپا ہوا جو راز ہے وہ ہم معلوم کر لیں. اور مسلمان کیا کرنے لگے ہیں اس کا ہمیں پہلے سے علم ہو جائے اور ہم اپنی تیاری کر لیں. اس میں بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے یا مسلمانوں کی اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے دشمن کی جو ایکٹیویٹی ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. تو اس لیے ہماری انٹیلیجنس کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور مسلم سوسائٹی کو بھی الرٹ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے سوا سے کسی کو اپنا رازدان نہ بنائے. یعنی اپنے سوا سے مراد اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدان نہیں بنانا. راز گیا تو کیا ہوا؟ شکست ہو گئی، ناکام ہو گیا انسان. لا یألونکم خبالا، وہ نہ کمی کریں گے تم سے کسی خرابی کی. تو دھیان کرنا، یعنی وہ ہمیشہ کوشش یہ کریں گے کہ اب راز کا پتہ چل گیا، اب مسلمانوں کے خلاف ہم کوئی ایکشن لیں، یا مسلمانوں کو کس طرح ہم زچ کر سکیں. ان کے راز کا علم ہو گیا اس سے پہلے کہ ہم تیاری کر لیں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مشکل میں پڑو تم.
وہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم امن میں رہو، سکون سے رہو، اپنے دین پر عمل کرو اور دین کی دعوت دوسروں کو دو۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت اور مشکل کا سامنا ہی رہے۔ خوش ہوتے ہیں وہ، زلزلہ آ جائے یا اسی طرح کوئی آفت آ جائے مسلمانوں پر، یا جیسے آج کل کی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کے کان میں کوئی جوں ہی نہیں رنگ رہی، سب مطمئن بیٹھے ہیں، خوش ہیں کہ مسلمان مشکل میں تو پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اب کم از کم ہم آرام سے تو رہ رہے ہیں۔ تو ودو، وہ دل سے چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں دل سے کہ ما عنتم، کہ مشکل میں پڑو تم، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کا منہ ہے، ان کے منہوں سے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر جو بغض رکھتے ہیں، وہ اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ منہ سے بھی نکال دیتے ہیں اپنے بغض کو، کہ ہم کتنی دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں سے، کتنا ناپسند کرتے ہیں مسلمانوں کی ترقی کو، مسلمانوں کے پڑھنے کو، مسلمانوں کی کوئی ایسی ایجادات ہوں ان کو، یا مسلمانوں کے پرامن ملک کو کتنا ناپسند کرتے ہیں ہم، یہ منہ سے بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ 9/11 کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس وقت کا پریزیڈنٹ تھا، کس طرح اس کے منہ سے نکلا تھا کہ کروسیڈ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی تھا نا، کہ اب صلیبی جنگیں ہم نے شروع کر دی ہیں، یہ اس کے منہ سے نکلا تھا، دنیا نے سنا۔ یہ بغض ہے، بغض۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں سینے ان کے وہ زیادہ بڑا ہے۔ یہ تو منہ پہ جو بغض آتا ہے نا وہ تو تھوڑے سے لفظ ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر جو بغض مسلمانوں تمہارے خلاف چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ ان کا بس چلے تو تم مسلمانوں کو جینے نہ دیں، تمہارے وجود کو برداشت نہ کریں اس زمین پر۔ تو اس لیے ہوشیار رہو۔ قد بینا لکم الآیات، تاکہ کھول کھول کے بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، یہ مسائل کھل کے بتا دیے۔ کون بتاتا تمہیں؟ ویسے ایک اللہ کتنا مہربان ہے مسلمانوں پر۔ ہم لوگ تو ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں نا، چٹی چمڑی، اس کو دیکھ کے ویسے ہی مروب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ایک چائے کی پیالی آفر کر دے تو ہم اور خوش ہوتے ہیں، واہ مجھ جیسا کوئی خوش قسمت انسان ہے ہی نہیں، دنیا کو میں دکھا رہا ہوں، دیکھیے میرے ان جیسے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کھول کھول کے بتا دیا کہ ان لوگوں کے ظاہر پہ نہ جانا، ان کے دلوں کے اندر جو چھپے راز ہیں وہ میں نے تمہیں بتائے ہیں، کوئی دنیا تمہیں نہ بتا سکتی، نہ تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ تم ان کے بغض کو جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہے اس کو جان سکو۔ تو یہ بغض کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، آپ اسلام کو کیوں متعارف کرا رہے ہیں۔ مسلمان اسلام کو دو طریقوں سے متعارف کراتا ہے، یا تو اس کی مسجدیں ہوتی ہیں، وہ نمازیں پڑھتا ہے، مسجدوں میں آتا جاتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، اور مسجد میں آ جا کے وہ مسجد سے تاثر لیتا ہے، کچھ واعظ و نصیحت سنتا ہے، کچھ دین کی بات سنتا ہے، اس کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، عورت حجاب پہن لیتی ہے، وہ چلتا پھرتا مومن نظر آتا ہے یا مومنہ نظر آتی ہے۔ ان کو پسند نہیں کہ مومن مسلمان داڑھی والا ہو یا عورت حجاب والی ہو۔ تو اب دیکھیے اسی چیز پر، صرف حجاب پہ کیا دنیا میں لوگوں نے قانون بنا لیے اپنے ملکوں کے۔ پڑھے نا یہ قانون، جانتے ہیں نا قانون، فرانس نے بھی قانون بنا دیا،
یہ دل کے اندر کے بغض ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو مسلمانوں کی ہیں اچھی ہیں اور پسند نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کھول کھول کے تمہیں مسائل بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی. اگر تم عقل رکھتے ہو تو بس اتنا سوچ لو تم مسلمان ہو، دوسرا غیر مسلم ہے. تمہارا اسلام ہر اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے فوقیت رکھتا ہے دوسروں کے مذہب اور نظریے پر. اس لیے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. تمہیں عقل ہونی چاہیے، عقل کا استعمال کرو. کل کو اگر کچھ کر بیٹھے تو خود پچھتانا، کیونکہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. ہاں انتم اولائی تحبونہم، خبردار تم اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کتاب پر، کلہ ساری کی ساری، وَإِذَا اور جب لقوکم وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے. قل کہہ دیجئے، موتو مر جاؤ، بغیظکم ساتھ اپنے غصے کے، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید. پھر اللہ نے ہم مسلمانوں کو ذرا خبردار کیا، ہماری کمزوریاں بتائی ہیں کہ مسلمانوں تم ہی تو ہو جو ان لوگوں سے محبتیں رکھتے ہو، کہ ان کے پاس سرمایہ ہے، ان کی اولادیں ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے ان کے تعلقات ہیں، بڑی پہچان ہے ان کی دنیا میں. تو محبت ہے تو صرف اس وجہ سے، بس اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تم سے دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوں. بلکہ دین کے معاملے میں دیکھیں تو دیندار تم زیادہ ہو، اور اللہ کے نافرمان سب سے زیادہ وہی لوگ ہیں، لیکن تم ان سے محبت کرتے ہو. اور دوسری طرف ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ یقین کر لو، یہ کیا کمزوری ہے مسلمانوں کی جو اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی سے بتا دی. آج بھی دیکھ لیں، یعنی ہم لوگ یہاں یعنی اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں، میں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، انڈینز ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، یہ سب ہیں، حتیٰ کہ چائنیز ہیں. ان کو دیکھیں کہ ان سب کا جو میلان ہے، شوق ہے، وہ ویسٹ میں یا یورپ میں جانے کا ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں. کہ بڑی عجیب بات ہے. اور وہیں جا کے آباد بھی ہونا چاہتے ہیں، انہی کا پاسپورٹ بھی لینا چاہتے ہیں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یعنی ادھر زیادہ رخ ہے سب لوگوں کا. ہمارے عرب ورلڈ ہے تو ان کا بھی اکثریت کا رجحان اسی طرف ہے. پتہ نہیں کیا ہے. یہاں صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی کہ مسلمانوں تم ان کو پسند محبت کرتے ہو، مگر یہ یاد رکھو وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ایمان کو اگر دیکھنا ہو تو ایمان کے اعتبار سے تم ان سے زیادہ بہتر ہو. کیوں؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم ایمان رکھتے ہو کتابوں پر ساری کے ساری جو اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن. تم ان سب کو مانتے ہو، مگر یہ صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں. یہودی تورات کو مانے گا، انجیل کو نہیں مانے گا، قرآن کو نہیں مانے گا. اور نصرانی جو ہے وہ تورات کو مانے گا، انجیل کو مانے گا، مگر قرآن کو نہیں مانے گا. تو دینی اعتبار سے تم زیادہ بہتر، تمہارا ایمان زیادہ کامل. وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، we believe in God, we believe in prophets. اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں. یا اس صورت میں جب مسلمانوں کا غلبہ تھا،
یہ دبے ہوئے تھے. تو مسلمانوں کو خود ہی کہتے تھے آمنا، بھئی ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور مسلمانوں جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی تمہیں مل کے علیحدہ خلوت میں جاتے ہیں، تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں. انامل انملہ کی جمع ہے. انملہ، انملہ انگلی کو کہتے ہیں. عض یعض، عض کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہے نا ہماری داڑھیں، ان داڑھوں سے کاٹنا. ٹھیک ہے، آگے سے نہیں، داڑھ سے کاٹنا جو ہے اس کو کہتے ہیں عض. تو عضوا علیکم الانامل، وہ کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں، من الغیظ، غصے سے. الگ بیٹھ کے خود کو غصہ آتا ہے ان کو، اتنا غصہ کہ اپنے غصے پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی انگلیاں اپنی داڑھوں میں ڈال کے اس کو کاٹتے ہیں. یہ غصے کی انتہا ہے کہ مسلمان کیوں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، کیوں ان کا میسج دن بہ دن پھیل رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے اچھے یہ کیوں ثابت ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. بس اس کا ان کو پھر غصہ آتا ہے تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، ان سے کہیے مر جاؤ تم ساتھ اپنے غصے کے. وہی اپنی اصلاح کرو، غصہ کس بات کا؟ تم دیکھو کہ مسلمان آخر کیا کہتے ہیں، کس بات پہ تمہیں غصہ آتا ہے؟ کیا وہ خدا نخواستہ کوئی کرپٹ لوگ ہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یا ان کی تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ غلط ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی تعلیمات میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت کی ہے، یا یہ کہا ہے کہ ان کو رسول نہ مانو؟ موسیٰ علیہ السلام کا کہا ہے کہ ان کو رسول نہ مانو، تورات کو نہ مانو، انجیل کو نہ مانو. کیا کوئی ایسی باتیں کی ہیں انہوں نے جو غصہ تمہیں آ رہا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید. یعنی دلوں کے اندر جو غصہ، نفرت، کینہ اور بغض ہے، کفر ہے، اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا کفر ہے. کفر، تم اسلام کو پسند نہیں کر رہے. ان تمسسکم حسنۃ، مسلمانوں اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی، تسؤہم، وہ بری لگتی ہے انہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں سیئۃ، کوئی برائی، یفرحوا بها، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. یہ بھی حال ہے. یعنی تمہیں اگر کوئی بھلائی پہنچے، خیر پہنچے، خیر سے مراد یہ ہے کہ تم ترقی کرو، تمہارے اپنے ملک میں امن و امان ہو جائے، تم سکون سے رہو، تمہارے کاروبار کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، ملک ترقی کر رہا ہو، تو یہ ایک بھلائی ہے. مسلمان اپنے نوجوانوں کو پڑھا لکھا رہے ہیں، ان کے اندر سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، اور انہی کے اندر ماہر، کیا کہتے ہیں، ہر فیلڈ کے ماہر لوگ جو ہے نا وہ باہر آ رہے ہیں. اور اسی طرح ریسرچ ورک خوب ہو رہا ہے. کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، کوئی بھلائی کی چیز جو مسلمانوں کو پہنچے، اللہ نصیب کرے، تو یہ کیا ہے؟ تسؤہم، وہ ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ انہیں بری لگتی ہے. اور دوسری طرف وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، تو یفرحوا بها، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، خوش ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کم از کم یہ لوگ آگے بڑھنے سے تو رہے نا، ورنہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ شاید کل کو ہمارے مقابل میں کھڑے ہو جاتے. تو نقصان ہو تو خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر اس موقع پر تم صبر کرو، جب تمہیں تکلیف ہو، نقصان ہو تمہارا،
تو اس موقع پر تم صبر کرو، برداشت کرو اسے، یعنی خود ہی اس کو اٹھاؤ، اس تکلیف کے بوجھ کو تم خود ہی اٹھاؤ، بھیک نہ مانگو۔ وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے بھی۔ ہاں، اس موقع پر تمہارے دل میں خدا خوفی بھی ہو، تکلیف کے موقع پر، تو لا يضركم كيدهم شيئا، تو نہیں نقصان دے گی تمہیں چال ان کی کچھ بھی۔ وہ جو بھی چالیں پھر تمہارے خلاف چلیں گے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شرط یہ ہے کہ تم اس موقع پر، تکلیف کے موقع پر صبر کرو، برداشت کرو اور خدا خوفی کا مظاہرہ کرو۔ پھر وہ مدد کے نام سے آئیں، مختلف قسم کی سوسائٹیاں یا NGOs ان کی آ جائیں اور آ کے وہ کریں جو مرضی کام کریں، تم ان کو ایک اصول کے تحت اپنے ملک میں آنے دو اور کہو کہ یہ تمہارے کام کرنے کی حدود ہیں، تو آئیں کام کریں۔ تو ایسے موقع پر وہ جو سوچ کے آتے ہیں وہ ایک چال ہوتی ہے، بہرحال یہ چال تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی نقصان نہیں دے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ اللہ بھی گھیرے ہوئے ہوتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا ان کو۔ وہ سارا عمل اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ کھینچ رکھا ہے، اسی کے درمیان ہوتے ہیں، بس اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جب چاہے اللہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اتنا ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو۔ جب یہ آیتیں اتریں تو صحابہ کرام کے ایمان کو یہ چیزیں بڑھاتی تھیں، الرٹ بھی ہوتے تھے، ہوشیار بھی رہتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی فورسز نہیں تھیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس کی کوئی حدود مقرر کر رکھی ہوں، بلکہ آنے جانے کے بے شمار راستے تھے، لیکن مسلمان اتنے الرٹ تھے کہ غیر مسلم کوئی بھی رات کے وقت کیا دن کے وقت بھی اگر آ کے کوئی واردات کرنا چاہتا تو اس کو جرأت نہیں ہوتی تھی، اتنے ہوشیار ہوتے تھے مسلمان۔ ہر کوئی آرام سے بھی سو رہا ہے اپنے گھروں میں، سکون بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔